جس خدا کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 17واں باب 15ویں سے 22ویں اور 18واں باب اس کی پہلی آیت تک۔ اس وقت وہ جو پولوس کو راہ دکھاتے تھے اسے اتینی تک لے گئے اور سیلاس اور تیموتھوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آؤ۔ تب پولوس نے اریوس پاغوس کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے اتینی مردو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں نہایت متعبد ہو، کیونکہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر نظر کرتے ہوئے ایک قربان گاہ پائی جس پر لکھا تھا کہ خدائے مجہول کے لیے۔ پس جس خدا کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور سب کچھ جو اس میں ہے پیدا کیا، وہ اس لیے کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، گویا وہ کسی چیز کا محتاج ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ بخشتا ہے، اور بنی نوح انسان کی ہر ایک قوم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا کہ تمام روئے زمین پر بسیں اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدود معین کیں، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، تاکہ ٹٹول کر اسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم حیات اور حرکت اور ہستی رکھتے ہیں، جیسا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اسی کی نسل بھی ہیں۔ پس جب کہ ہم خدا کی نسل ہیں تو مناسب نہیں کہ یہ خیال کریں کہ خدا سونے یا چاندی یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور تدبیر سے گھڑے جاتے ہیں۔ پس خدا جہالت کے اوقات سے چشم پوشی کر کے اب ہر جگہ کے سب آدمیوں کو خبر دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کی بابت سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے، اور بعض نے کہا، یہ بات ہم تجھ سے پھر بھی سنیں گے۔ یوں پولوس ان کے درمیان سے چلا گیا، مگر چند آدمی اس سے مل کر ایمان لے آئے۔ ان میں دیونیسیوس پاغوس کا ایک صلاحکار اور امریس نامی ایک عورت اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے۔ بعد ازیں وہ اتینی سے روانہ ہو کر کرنتس میں آیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 148۔ جماعتی جواب، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ ہاللیلویا۔ آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، عالم بالا پر اس کی حمد کرو، آئے اس کے تمام فرشتوں اس کی حمد کرو، اے اس کے تمام لشکروں اس کی حمد کرو۔ جماعتی جواب، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ شاہان جہان نیز تمام اقوام، عمرہ اور زمین کے کل حکام، جوانان بلکہ دوشیزگان بھی، اے ضعیفو اور اے بچکان۔ جماعتی جواب،
آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ یہ خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اسی اکیلے کا نام متعال ہے۔ اس کی حشمت زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ جماعتی جواب: آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ اس نے اپنی امت کے سینگ کو بلند کیا ہے۔ اس کے تمام مقدسوں کی طرف سے، یعنی اس کی مقرب قوم اسرائیل کی طرف سے، یہ اس کی حمد ہو۔ ہالےلویا۔ جماعتی جواب: آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 12ویں سے 15ویں آیات۔ روح الحق ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔